بکس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کشمیر کی وادی اپنی گھاٹیوں کے لیے، سرسبز شاداب وادیوں کے لیے مشہور تو ہے ہی پوری دنیا میں، لیکن ایک دوسرا اضافی پہلو یہ ہے کہ عشق رسول کے لیے بھی یہ وادی مشہور ہے. بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں اس وادی میں، اس کا اثر ہے کہ آج بھی آپ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے، اللہ صحت عافیت فرمائے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کشمیر میں آپ رہتے ہیں، عشق رسول آپ کی پہچان ہے، محبت نبی آپ کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. مہمانوں کا احترام، عالموں کا احترام، صوفیاء کرام کا احترام، آپ نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اس کا اثر اس گئے گزرے ماحول میں بھی آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی اس امانت کو قیامت تک آپ کے سینوں میں محفوظ فرمائے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرز اور اسی رنگ میں جیتے رہیں. آمین. اللہ انہیں جینے کی توفیق عطا فرمائے. حقانی ایجوکیشنل میموریل ٹرسٹ یہ اسی عشق رسالت کی پہچان کا نام ہے، اسی محبت رسول کو دور دور تک پہنچانے والی ایک زبردست موومنٹ، ایک زبردست آندولن اور ایک زبردست تحریک کا نام ہے. اس تحریک کے توسط سے مجھے دعوت ملی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. عام طور پر میں ایک طویل خطاب کرنے کا عادی ہوں، 2 ڈھائی 3 گھنٹے خطاب کا میں عادی ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں عبدالرشید داؤدی صاحب مجاہد جموں کشمیر، انہوں نے ایک لمبی تقریر کی اور عشق رسول اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک زبردست خطاب، یعنی اس نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا. آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی آواز ہے وادی کشمیر میں عبدالرشید داؤدی صاحب. ان سے ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں. مختصر وقت میں آج میں صرف ایک مسئلے کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے چہرے اداس ہیں، لوگ مایوس ہیں اپنے مذہب کے مستقبل کے تعلق سے اور اپنی وجود اور اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے تعلق سے لوگ فکر مند ہیں، اور حالات دشمنوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ فکر مند ہونا یہ فطری بات ہے. لیکن میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتا ہوں اور 2-3 مفکرین کی رائے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اس روشنی میں فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا واقعی تاریک ہے، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا آنے والا دن بالکل خطرے سے بھرا ہوا ہونے والا ہے. یہ فیصلہ آپ کر لیں گے. انسان کمزوری کا پتلا ہے، انسان 1000 محقق ہو جائے، انسان 1000 وہ ریسرچ کی وادی میں غوطہ لگانے والا بن جائے، کچھ بھی کرے، لیکن یہ انسان کمزور ہے، کمزوری کا پتلا ہے. کیا کرو گے؟ چھوڑ دو اس پر. انسان کمزوریوں کا پتلا ہے. بڑے بڑے مفکرین سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہر علم والے کے اوپر میں علم والا ہے. کوئی ایکسپرٹ ان فزکس سے ہوتا ہے، وہ ایکسپرٹ ان پولیٹکس نہیں ہوتا ہے. کوئی ایکسپرٹ ان میتھمیٹکس سے ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپرٹ ان لٹریچر نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں ہے. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. کوئی اردو زبان اچھی بولتا ہے، انگریزی اس کی اچھی نہیں ہے. کوئی کشمیری بہت اچھی بولتا ہے لیکن اردو وہ اچھی نہیں بول پاتا ہے. کوئی شخص خطابت بڑی اچھی کرتا ہے لیکن تحریر اس کی کمزور ہے، وہ لکھ نہیں پاتا ہے.
کوئی شخص ہندوستان میں سیاست کی دنیا کا ہیرو ہے مگر وہ امریکہ اور یورپ کی وادی کے لیے زیرو ہے. کوئی شخص امریکہ کا بہت زبردست پولیٹیکل لیڈر ہے لیکن وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے احمق اور بے وقوف ہے. تو ہر خطے کا، ہر علاقے کا، ہر زبان کا الگ الگ ایکسپرٹ ہوتا ہے. انسان کمزوری کا پتلا ہے، بات اچھی کرتا ہے لیکن عمل اس کا کمزور ہے. نماز روزے حج و زکوٰۃ میں آگے ہے لیکن علمی معاملے میں کمزور ہے. بہت سارے لوگ سماج میں ملتے ہیں جو نمازی تو ہیں، صوفی تو ہیں، شریف تو ہیں، لیکن اس کے پاس فقہ کی جانکاری نہیں، اس کے پاس علوم دنیا کی گہرائی نہیں. بہت سارے لوگ علم و فن کے اعتبار سے بڑے ماہر ہیں لیکن اس کے پاس عمل نہیں. ایک دن ان کے پاس رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صرف زبان کا عالم ہے، دل اور عمل کا عالم نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کمزوری کا پتلا ہے، ایک فیلڈ میں اچھا ہے دوسرے فیلڈ میں اچھا نہیں. تو انسان کی بات کمزوریوں سے بھری ہے، انسان کی فکر کمزوریوں سے بھری ہے. ایک سائنسداں 16ویں صدی میں کہا تھا کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے، زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے. سائنسداں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ 10 20 25 سال تک دماغ جلاتا ہے، وہ فکر کی وادی میں غوطہ لگاتا ہے، انسان کی آبادی سے کٹ کر تنہائی میں جا کے کائنات کے حقائق اور سچائی کا پتہ لگاتا ہے. بولتا کم ہے، دماغ کا استعمال زیادہ کرتا ہے. سائنسداں تب جا کے دنیا والوں کو ایک تھیوری دیتا ہے کہ ہواؤں کو مسخر کر کے اس پہ اڑا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے یہ مائکروفون ہے، مائکروفون دینے والا کوئی ہندوستان کا دانشور نہیں، مائکروفون دینے والا 7 سمندر پار کا ایک دماغ جلانے والا محقق ڈیوڈ ہکس. اس نے ہمیں ایک فارمولا دیا اور دنیا کے کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دینے والا ایک دماغ جلاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس کی ساری فکر اچھی ہو، اس کی ساری سوچ اچھی ہو. انہوں نے مائکروفون دیا ہے، ہوائی جہاز نہیں دے سکا. امریکہ کے 2 بھائی رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز دیا ہے لیکن وہ سائیکل نہیں بنا سکا. اور ہندوستان کے بہت سارے ایکسپرٹ نے بہت ساری فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے لیکن موٹر کار دینے والا ہنری فورڈ وہ ہندوستان کا نہیں، وہ 7 سمندر پار کا. کوئی موٹر کار دیا، کوئی مائکروفون دیا، کوئی ہوائی جہاز دیا، کوئی کمپیوٹر دیا، کوئی لیپ ٹاپ دیا، کوئی ٹیبلٹ دیا. اس طریقے سے دنیا میں بے شمار مفکر پیدا ہوئے، ایک فیلڈ کے ماہر ہیں، دوسرے چھیتر کے وہ کمزور شخص ہوتے ہیں. ایک ملک کے اچھے ہیں، دوسرے ملک کے لیے وہ اچھے نہیں ہیں. انسان کی سوچ آج عدلتی بدلتی رہتی ہے. چنانچہ ڈاکٹر سر فریڈرک ولیم ہرشل نے کہا کہ آسمان کا سورج ٹھہرا ہوا اور زمین زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے. ساری دنیا نے اس کی فکر کو تسلیم کر لیا لیکن 200 سال کے بعد دوسرے سائنسداں پیدا ہوئے، اس نے کہا کہ اس کی سوچ غلط ہے. انہوں نے اپنے حساب سے دماغ لگا کے سوچ و فکر کر کے کہا لیکن اس کی فکر صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلطی کی ہے. سورج 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک انجان منزل کی طرف محو گردش ہے، ایک نامعلوم ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے. انسان کی فکر آج کچھ کہتی ہے اور 100 سال کے بعد وہ فکر بدل جاتی ہے، دوسرا شخص آ کے اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. یہ ہوتا رہے گا قیامت تک. لیکن جو فکر اسلام نے دیا ہے، جو فکر قرآن نے دیا ہے، جو فکر پیغمبر اعظم نے دیا ہے، وہ فکر انچینجیبل ہے، وہ فکر غیر متبدل ہے، وہ فکر اپریورتنی ہے. یعنی اس میں کوئی قیامت تک پریورتن نہیں ہوگا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. ویگیانک کوپرنیکس کہتے رہیں گے، سر فریڈرک ولیم ہرشل آتے رہیں گے، ہنری فورڈ کہتے رہیں گے، آئنسٹائن بولتے رہیں گے، نیوٹن بولتے رہیں گے، کوئی نیوٹن کا ثانی آئے گا وہ بولے گا. لیکن پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. دنیا بدلتی رہے گی مگر مصطفیٰ کا پیغام اپنی جگہ اٹل رہے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کانفرنس ڈاکٹر شہریار صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سرزمین پر پرفیکٹ مین جو ہر اعتبار سے پری پورن ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے، سیرت و کردار کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، لوگوں کی ہمدردی کے اعتبار سے، کائنات کی قیادت کرنے کے اعتبار سے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر عہد میں جس کی قیادت قابل تسلیم ہو، ایکسپٹیبل ہو، ایسی ایک واحد پرسنالٹی اس روئے زمین پہ پیدا ہوئی ہے، اسی دیویتی ویکتتو کے مالک کو دنیا محمد عربی علیہ السلام کا نام جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی عظمت کے آج جو نئے نئے گوشے دنیا میں ابھر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی زبان سے جو نکلے یورپ کے دانشوروں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں کہہ دیا ہے، بھلے ہی ویگیانک آتے رہیں گے، نئے نئے کام کرتے رہیں گے، مگر پوری انسانیت کی بھلائی کا فارمولا جو دیا ہے اسلام کے پیغمبر نے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ I cannot find any other man in history like محمد۔ اس نے کہا کہ انسانی تاریخ میں محمد عربی کا جواب نہیں پا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو تحقیق مصطفیٰ کی ہے اس سے بہتر کسی کی تحقیق نہیں، جو بات پیغمبر اعظم کی ہے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں، جو بات حضور نے کہہ دیا وہ بات تو سورج اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہو جائے مگر مصطفیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہر مسلمان کو گرہ باندھ کے رکھنا ہوگا۔ قیامت جب قریب آئے گی تو یقین دھیرے دھیرے دنیا سے ختم ہو جائے گا، لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہوگی مگر اس کے دل میں ایک شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، پتہ نہیں اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اہل سنت سچ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا میں کم سے کم مال چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، جھوٹ سے ہی صحیح مگر مال چاہیے، سود کھا کے ہی صحیح مگر مال چاہیے، چاہے شراب بیچ کے ہو مگر مال چاہیے۔ یہ یقین کہ اللہ روزی دینے والا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ روزی دینے والا ہے۔ جب سانپ، چھچندر، بندر، سور سب کو روزی دیتا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھ کو تو روزی دے گا۔ قرآن نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، سمندر کی ویل مچھلی کو اللہ روزی دیتا ہے، اونچے درخت کے آخری شاخ پہ لپٹے ہوئے اندھے سانپ کو اللہ روزی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں جہاں سے کہیں سے آکسیجن جانے کا راستہ نہیں ہے وہاں اللہ ماں کا ماہواری خون روک کر بچوں کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ وہی بچہ جب پیدا ہو کے ماں کی گود میں آتا ہے، ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کی نہر بہا کے اللہ روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو جو اللہ ماں کی شکم میں نہیں بھولا، جو اللہ ماں کی گود میں نہیں بھولا، جب میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، چل نہیں سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، میری ماں نرس کی طرح میری خدمت کرتی ہے، اس ماں کے دل میں میری محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ تو جو اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، ماں کی گود میں نہیں بھولا، 15 سال کی عمر تک ماں نرس کی طرح میری خدمت کرتی رہی، اس حالت میں میں پلتا رہا، میری پرورش ہوتی رہی۔ اب جب میں 18-20 سال کا جوان ہو چکا ہوں، میں پہاڑ پہ چل سکتا ہوں، میں پتھر کو توڑ کے رائی بنا سکتا ہوں، میں صاحب پتھر کو توڑ کے ذرہ بنا سکتا ہوں، جب اتنی طاقت میرے پاس موجود ہے تو اب یہ فکر کہاں سے پیدا ہو گئی کہ میں کھاؤں گا کیسے، میں میرا بچہ کھائے گا کیسے، میں جھوٹ نہ بولوں تو روزی کہاں سے ملے گی، میں لوگوں کو ٹھگوں نہیں تو روزی کہاں سے ملے گی، میں بروکری کر کے بکی ہوئی زمین کو دوبارہ نہیں بیچوں تو روزی ملے گی کہاں سے، میں دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ نہیں کروں تو روزی ملے گی کہاں سے، میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیسے۔ یہ انتہائی احمقانہ گھٹیا سوچ ہے۔ بندہ صرف تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لے کہ جو خدا مجھے ماں کے شکم میں خون کے ذریعے پالا، جو اللہ مجھے ماں کی گود میں دودھ کے ذریعے پالا، جو اللہ ہمیں ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے مجھ کو جوان کیا، تو پھر وہی اللہ اب جب میں جوان ہو چکا ہوں تو پھر مجھے روزی کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کا قانون ہے کہ تو ایک دانہ زمین میں ڈال، تو ایک درخت لگا، تو محنت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل، تو زمین پہ پھیل جا، ایک دانہ ڈال دے، میں 1000 دانہ واپس تجھ کو عطا کر دوں۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट नारे तकबीर। मेहनत करनी होगी। अब तुम माँ के पेट की तरह नामालूम बच्चा नहीं है, अब तुम माँ की गोद की तरह बेहिस्सो हरकत बच्चा नहीं है, अब तू जवान हो चुका है। अब तुम्हें इस जमीन पे फैलना है, मानवता की भलाई का काम करना है, ह्यूमैनिटी को अपने से कुछ देना है। सिर्फ खा पी के मर नहीं जाना है, बल्कि दुनिया में जिंदा रह के दूसरों के लिए कुछ काम करना है, माँ बाप का भला करना है, सोसाइटी का भला करना है। तो जमीन पे फैल जाओ। तुम्हें हवाई जहाज चलाना है, पायलट बनना है, तुम्हें ट्रेन का ड्राइवर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें थिंकर बनना है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तुम्हें सोशल रिफॉर्मर बनना है, तुम्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करना है, तुम्हें बिजनेस के शोबे में काम करना है। यह दुनिया का हुस्न है कि कहीं कश्मीर का सेब काम आ रहा है, कहीं बिहार का आम काम आता है, कहीं महाराष्ट्र का कपास काम आता है, कहीं पंजाब का गेहूं काम आता है, ताकि एक कश्मीरी पंजाब के गेहूं का मोहताज रहे, एक पंजाबी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक कश्मीरी बिहार के आम का मोहताज रहे, एक बिहारी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक मराठी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक कश्मीरी महाराष्ट्र के कपास और कपड़े का मोहताज रहे, ताकि सारी दुनिया ये जान ले कि इंसान मोहताज है, अल्लाह ही है जो मुख्तार कुल है, वही सारी कायनात चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा को सिर्फ मेहनत करना है। अब जब जवान हो गए तो बैठ के मत रहो, जवान हो गए तो चूड़ी पहन के औरतों की तरह सज धज के आईने के सामने मेकअप करते मत रहो। तुम इंसान हो, तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है, तुम्हें समंदर की वादी में गोता लगाना है, तुम्हें दुश्मनों के बीच में घुसकर जिहाद करते हुए इस्लाम फैलाना है, तुम्हें कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक इस्लाम फैलाना है, हिंदुस्तान से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में इस्लाम का काम करना है। वह दूसरे लोग हैं जो सिर्फ अपने गांव अपना वतन लेके बैठ जाते हैं, मगर हमें कलंदर लाहौरी ने एक फिक्र दिया है। मुसलमान होने के नाते हमारा ये नारा होना चाहिए कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हमारे सीने में पूरी दुनिया का दर्द है, हमारे सीने में सारी दुनिया के लोग मदऊ हैं, हमें दावत दीन लेके उसके पास पहुंचना है। ये और बात है कि मैं पैदा हुआ हूं जम्मू कश्मीर में, ये हमारे लिए बिहार से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं बिहार में, वो हमारे लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं बंबई में, वो हमारे लिए पटना से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं कलकत्ता में, वो कलकत्ता लखनऊ से अच्छा है। जो जहां पैदा हुआ उसका वतन उसके लिए अच्छा है। इस माना कर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हमारा हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान नॉर्वे से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान कनाडा से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान बांग्लादेश से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान कजाकिस्तान से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान ब्रिटेन से अच्छा है। इसलिए कलंदर लाहौरी ने कहा इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वह लोग अपने गरीबान में झांक के देखें जो अमेरिका से वापस आके अमेरिका का गुणगान करते हैं। वह लोग अपने दामन में झांक के देखें जो ब्रिटेन से वापस आने के बाद ब्रिटेन की गलियों की तारीफ करते हैं। मगर हमारा मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जब ये तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जाता है, वहां की सारी रंगीनियों और बहारों को देखता है, वहां से वापस आने के बाद नहीं बोलता है वहां की इमारतें सबसे अच्छी हैं, वहां की सड़कें सबसे अच्छी हैं। वो कोई नेता बोलता होगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से बेहतर है, मगर मेरे मदरसे का बच्चा यही कहता है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमारी हैसियत हिंदुस्तानी की भी है, हमारी हैसियत मुसलमान की है। मुसलमान होने के नाते सारी दुनिया हमारा वतन है। हम पूरी दुनिया में दुनिया को अल्लाह के मुल्क को समझकर हम वहां जाएंगे, दिन की खिदमत करेंगे। और जहां पैदा हुए हैं, जिसकी मिट्टी से मेरा खमीर बना है, वहां के जर्रे जर्रे से प्यार होना फितरी बात है। उस प्यार से बगावत करने वाला बागी तो हो सकता है, लेकिन वह कभी अपने देश से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता है। तो हिंदुस्तानी होने के नाते ये वतन मुझे प्यारा है, मुसलमान होने के नाते सारी दुनिया हमारे लिए वतन है। काबा मेरा मरकज है, मदीना मेरी राजधानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान होने के नाते हमें इस शऊर में जीना होगा। मैंने क्या कहा, यकीन लोग खो रहे हैं,
اللہ کی وحدانیت پہ یقین کھو رہے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت سے اس کا یقین اٹھ رہا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب سے یقین اٹھ رہا ہے، ورنہ ایک یہودی کا چہرہ ایک مسلمان کا چہرہ دونوں ایک کیسے ہوگا؟ ایک ہندو کا چہرہ ایک مسلمان کا چہرہ دونوں ایک کیسے ہوگا؟ ایک مشرک کا چہرہ ایک مومن کا چہرہ دونوں کا چہرہ ایک کیسے ہوگا؟ ایک مشرک بھی ٹائی پہنتا ہے، مشرک بھی داڑھی مونچھ کے بال مونڈتا ہے، مشرک بھی وہ صاحب نیکر اور چڈی پہنتا ہے، مشرک بھی صبح سے شام تک 50 بار جھوٹ بولتا ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اسی کی طرح چہرہ، اسی کی طرح جوکروں کی طرح بال، اسی کی طرح لمبے لمبے ناخن، اسی کی طرح چڈی اور نیکر۔ یہ بتا دیں کہ ایک جنتی اور جہنمی میں فرق کیا ہے؟ جس دن یقین دل میں پیدا ہو جائے گا میرا مذہب حق ہے، میرے پیغمبر حق ہے، قیامت حق ہے، حساب کتاب حق ہے، قبر میں فرشتوں کا آنا حق ہے، دنیا میں اسلام ہی سب سے بڑا دین ہے، یہ حق ہے۔ جس دن یہ حق رگ رگ میں سما جائے گا اس دن بندہ اللہ رب العزت کی رزاقیت پہ ایسا یقین رکھے گا کہ حرام کا کروڑوں روپے آ جائے وہ اسے تھوک دے گا، حلال کا 1 روپے اختیار کرے گا، حرام کو چھوڑ دے گا۔ مومن کے انگ انگ سے جھلکنا چاہیے کہ اس کو اللہ کی رزاقیت پہ یقین ہے، یہ جانتا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی ہو جائے 50 کھرب روپے جھوٹ بول کے ملے، سچ کا 1 روپیہ حرام کے کھربوں روپے سے بہتر ہے۔ یہ یقین اسی وقت پیدا ہوگا جب قیامت پہ نظر رہے گی، جب جنت پہ نظر رہے گی، جب آخرت پہ نظر رہے گی، جب قبر کے فرشتوں پہ نظر رہے گی، 1 منٹ کے بعد میں مروں گا اس موت کی سچائی پہ نظر رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 100 سال کا پلان دماغ میں ہے، ساری انرجی سارا پیسہ صرف ایک مکان بنانے پہ جھونک دیا، اور جب مکان میں رہنے کے لائق ہم ہوئے تو اب موت آئی، چل دیے قبرستان سڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا کے 2 دن کے مکان کے پیچھے ساری انرجی لگا دے، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں کرائے کے گھر میں رہ جائے، جو دنیا میں مٹی کے گھر میں رہ جائے، جو دنیا میں فوٹ پاتھ پہ رہ جائے، مگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے اور آخرت میں جہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے وہاں کی جنت ملے تو وہ پھوٹ پاپ پہ رہ جائے گا مگر اپنی جنت کو داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ مومن وہی ہے جو جنت پہ نظر رکھے دنیا پہ نہیں، آخرت پہ نظر رکھے دنیا پہ نہیں، جو جنت کی خوشحالی پہ نظر رکھے دنیا کی خوشحالی پہ نہیں۔ یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب یقین ہوگا، یقین دنیا سے اٹھ جائے گا۔ داڑھی رہے گی مگر مومن نہیں رہے گا، سر پہ ٹوپی پگڑی رہے گی مگر مومن نہیں رہے گی، مسجد میں نمازیوں سے مسجدیں بھری رہیں گی مگر کوئی مومن نہیں ملے گا، یعنی سارے کے سارے شکل و صورت بنانے کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے۔ کوئی پگڑی پہنیں گے، کوئی جبہ پہنے گا، کوئی داڑھی رکھے گا، کوئی صاحب ظاہری نمائش ہاتھ میں جھنڈا لگائے گا، مگر دل کا جائزہ لیا جائے تو دل اجڑا ہوا ہوگا، دل میں نفاق ہوگا، دل میں غیبت ہوگی، دل میں حسد ہوگا، دل میں جلن ہوگی، دل میں کینہ ہوگا، دل میں کپٹ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اپنی ہاتھ کو سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں رہتا ہے، تقوی یہاں دل اجلا رہے، دل دودھیا رہے۔ تو وہ دل دودھیا ہے جس میں یقین ہو اللہ کی ذات پر، وہ دل دودھیا ہے جس میں کسی مومن کے تعلق سے حسد اور کینہ قدورت نہ ہو، وہ دل دودھیا ہے جس میں حسد اور جلن نہ رہے، وہ دل دودھیا ہے جس میں مصطفیٰ کی سچی محبت رہے۔ محبت کا مطلب حضور کے نقش قدم کی پیروی، محبت کا مطلب آقا علیہ السلام نے جو کہہ دیا ہے بلائنڈلی اس پر وشواس کرے اور جان لے کہ یہی سچ ہے، چاہے ساری دنیا کا دانشور اور حکیم اس کی مخالفت میں اپنا بیان دے مگر بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ نے کہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی باتیں حسن کے اعتبار سے لاجواب ہیں۔ میں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کیا کہا اور میرے رب نے کیا کہا، جس تعلق سے آج ہم مایوسیت کا شکار ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ آنے والا دن ہمارا کیا ہوگا، نہ جانے ہمارا وجود یہاں باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک جھوٹ اور وہم میں ہم جی رہے ہیں، ایک ہیلوسینیشن میں جی رہے ہیں، ایک ایلوژن میں جی رہے ہیں، ایک وہم میں جی رہے ہیں، فرضی خیال میں جی رہے ہیں۔ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا ہوں، میری بیویاں میرے گھر کی خواتین مشرکانہ طرز طور طریقے کو اپنا رہی ہیں، یہ سب اگر ہے تو اگر ہم میں برباد ہو رہا ہوں، میں محنت نہیں کر رہا ہوں، میں پڑھائی نہیں کر رہا ہوں، مجھ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تو ہم سارا دوست ہم حکومت وقت پہ نہیں رکھیں گے جو 24 گھنٹے
गुल्ली डंडा खेलता रहा, सोता रहा, साहब इधर उधर घूमता रहा, फिल्म हॉल में 3-3 घंटे गुजारता रहा, उसको अगर नौकरी नहीं मिली तो वो यही बोलता है कि यहाँ की हुकूमत नौकरी नहीं दे रही है। लेकिन इसी कश्मीर का फैसल अगर मेहनत करता है, 15-16 घंटे स्टडी करता है, वो सिर्फ कामयाबी नहीं होता, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में आईएएस में टॉप करके दुनिया वालों को बता देता है कि मेहनत रायगा नहीं जाती है, मेहनत रंग लाती है। अगर मेहनती आदमी कभी वो दूसरों पे मरेगा नहीं कि इनकी वजह से मैं नाकाम हो गया। मेहनती आदमी मुकाबला करके कामयाबी हासिल करता है। आज जरूरत है मेहनत करने की, जरूरत है मुशक्कत करने की, जरूरत है मुकाबला करने की, जरूरत है औरतों की तरह कंगन पहन के घर में नहीं रहने की, 24 घंटे सजने धजने की नहीं, बल्कि सिंपल खाने, सिंपल पहनने और दुनिया में अजीम कामयाबी हासिल करने के 10 से लेके 15 घंटे तक स्टडी करने की, पढ़ने की। जो मेहनत करेगा मन जद्दा वजदा आया है किताब में, जो कोशिश करेगा अल्लाह की अता से वो जरूर कामयाब हो जाएगा। तो जो लोग यकीन मोहकम दिल में रखते हैं, खुदा की रहमत है उसका इस्तेकबाल करती हैं। और जो कमजोर दिल के होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, जिसकी सोच कमजोर होती है, जिसका दिल छोटा होता है, जिसका दिल बिल्कुल अंदर से बुझा बुझा सा रहता है, कोई बड़ा काम दुनिया का ना कभी ऐसे लोगों ने किया है और न क़यामत तक कर पाएगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। उस जमाने में, जिस जमाने में यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे, नसरानी इस्लाम के दुश्मन थे, मक्का के मुशरिक इस्लाम के दुश्मन थे, मदीने के मुनाफिक इस्लाम के दुश्मन थे, खैबर के यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे, उस जमाने में हुजूर ने यह फरमाया कि एक जमाना ऐसा आने वाला है कि रुए जमीन पर, इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो महदरियों वाला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। यहां तक कि अगर कोई मुशरिक, अगर कोई काफिर किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा या किसी पहाड़ की खोह में छुपा रहेगा तो कहेगा फरिश्ता कि यहां एक मुशरिक छुपा हुआ है, तो या तो वो मुशरिक ज़बह किया जाएगा या वह यहूदी कत्ल किया जाएगा। वह पहाड़ बोलेगा, वह खार उसको पुकारेगा, यहां तक कि जिस दरख्त के साए में रहेगा वह दरख्त पुकार के कहेगा, ए मुजाहिद यहां मुनाफिक ठहरा है, यहां मुशरिक रुका है, यहां यहूदी रुका है। वह यहूदी या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या फिर एक मुजाहिद के हाथ ज़बह किया जाएगा। वो मुशरिक या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या फिर कत्ल किया जाएगा। इस तरह पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। हर तरफ इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। ये पैगाम किसी मौलाना साहब का नहीं है, या बरेली के अहमद रजा खान फाजली बरेलवी का नहीं है, या मुफ्ती आज़म हिंद का नहीं है, या किसी शाह हमदान का नहीं है, या किसी सुल्तानुल आरिफीन का नहीं है। ये हदीस है मुस्तफ़ा की, ये पैगाम है मुस्तफ़ा का। हम तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन वह वक्त आके रहेगा कि हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, हर कूचे में इस्लाम दाखिल होगा, हर शहर में इस्लाम दाखिल होगा। जो आज मौजूदा हालात हैं, इस हालात के पीछे मेरी जहालत का दखल है, इस हालात के पीछे मेरी कम समझी का दखल है, इस हालात के पीछे एक अपना कायद न मानने का दखल है, क़यादत के फुकदान का दखल है, मुसलमानों के कैंची की तरह चकर जबान चलाने का दखल है, सोचो फिक्र से काम कम लेने और जबान चलाने का ज्यादा दखल है। और इस बुरे हालात के लिए हमारी अपनी सोच जिम्मेदार है। हमने बुजुर्गों के अक़वाल को छोड़ दिया, बुजुर्गों के अहवाल को छोड़ दिया, बुजुर्गों की सीरत पढ़ना छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम की सीरत अपने घर घर में पढ़ना चाहिए था, उसको पढ़ना छोड़ दिया। रोजाना कुरान पाक की एक आयत पढ़ने के बाद दुनियावी कारोबार शुरू करना था, हमने वो माहौल छोड़ दिया। तो जीते हैं यहूदियों की तरह और सोचते हैं इस्लाम गलबा आ जाए, जीते हैं मुशरिकों की तरह और सोचते हैं अहले सुन्नत का गलबा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की इस दुनिया में मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, जुनून दिमाग पे चढ़ाना होगा। एक कदम आप बढ़ाएं, खुदा की रहमतें 10 कदम आपका इस्तकबाल करेंगी।
اس دنیا کا یہی فارمولہ ہے. تو اگر ہم اس فارمولے کو نہیں اپنائے ہم تو ذلیل ہو کے مر جائیں گے. مگر یہ خیال دماغ سے ہٹا دیجئے کہ اسلام بجھ جائے گا, اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اسلام چونکہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہے, یہ قیامت تک رہے گا, ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا. مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کا پیغام سچا اور اللہ کا پیغام سچا. اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک, یہ کافر, یہ کفار و مشرکین اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ, اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. کفار و مشرکین اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور زمین و آسمان کا خالق اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. یہ کمزوری کا پتلا انسان اس کا چاہا ہوا نہیں ہوگا. جو اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق ہے اسی کا چاہا ہوا ہوگا. ہم نے 1400 سال میں یہی دیکھا, جب جب لوگوں نے کہا اسلام خطرے میں آ گیا تب تب اسلام اور مضبوط ہوا ہے. سب سے پہلا دن جس دن پیغمبر اعظم نے نبوت کا اعلان کیا, آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا, ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے. اس قافلے میں صدیق اکبر شامل ہوئے, اس قافلے میں حضرت مولا علی شامل ہوئے, اس کارواں میں حضرت اسامہ بن حضرت زید شامل ہوئے. یہ 4 اشخاص نے کلمہ پڑھا. 3 سال گزر گئے, 3 سال میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن جب اسلام باہر نکلا ہے دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے. پہلے 40 تھے, جب کہا مٹا دیں گے 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمن نے کہا مٹا دیں گے, 40 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. آج سے 100 سال پہلے کہا تھا اسلام مٹا دیں گے, مگر آج پوری دنیا میں 200 کروڑ سینوں میں اسلام داخل ہے. 200 کروڑ زبان پہ محمد عربی کا کلمہ جاری ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصیبتیں سخت ہوتی جائیں گی, اسلام کا گلشن ہرا بھرا ہوتا چلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اسلام 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 اسلام. کفر کی حرکت پہ خندہ زن ہے نور خدا, کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ نے کہا یہ نور پورا ہو کے رہے گا, اور حضور نے کہا کہ ہر گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا. اسی سچائی کو 7 سمندر پار کا ایک کرسچن دانشور محقق جارج برنارڈ شاہ نے بڑی پیاری بات کہہ دی. میرے بچے وہ آپس میں لڑائی کریں, دیگا مستی کریں, رات کے 2-2 بجے تک واٹس ایپ انسٹاگرام پہ کھیلتے رہیں, یہ تو بولیں گے اسلام خطرے میں آ گیا. مگر جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا آج سے 50-60 سال پہلے, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. برنارڈ شاہ جو پیدا ہوا 7 سمندر پار, اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہیں. میں نے پوسٹ گریجویشن انگلش کرتے ہوئے میں نے برنارڈ شاہ کی کتابیں میں نے پڑھی ہے. پیدا ہوا 7 سمندر پار برٹین میں, اس کی کتابیں ہندوستان کی لگ بھگ ساری یونیورسٹیز میں چل رہی ہے. کتنا بڑا رائٹر, کتنا بڑا محقق اور کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی, تعلیم یافتہ شخص ہوگا, اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس نے کیا کہا, یہ دنیا آج پرابلم میں جوجھ رہی ہے, مسائل سے جوجھ رہی ہے. اس مسئلے کا حل صرف محمد عربی کے پاس ہے. If a man like him, اگر دنیا مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لے, ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں زندگی گزارے, تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی, سارے مسئلے کا حل نکل آئے. سبحان اللہ. شرط ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو دنیا تسلیم تو کر لے. وہی برنارڈ شاہ آگے کہتے ہیں, if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years it is Islam. وہ محقق و مدبر, بہت بڑا ادیب, بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی, وہ کیا کہتا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے 100 سال کے اندر پورے انگلینڈ نہیں, پورے یورپ بر اعظم میں, انگلینڈ نہیں پورے یورپ بر اعظم میں
دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک صاحب وہ یورپ بر اعظم میں ہے، چاہے جرمنی لے لیں، فرانس لے لیں، سارے ممالک یورپ بر اعظم میں ہے۔ برنارڈ شاہ کہتے ہیں if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years it is Islam۔ ایسا لگ رہا ہے دنیا کے لوگوں میں جو سچائی کی تلاش کرنے کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ سچائی کو کھوجنے کے لیے مذاہب کا مطالعہ کر رہے ہیں، لوگ سکون کی تلاش میں اس طرز زندگی کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کو سچا سکون دے سکے۔ برنارڈ شاہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے آنے والے 100 سال میں اگر کوئی مذہب یورپ کے حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا۔ اسے مایوسیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے احوال درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے مدارس کو زندہ رکھیں، علماء کرام کی قدر کریں۔ سبھوں کو دنیا سجانے کی فکر ہے اور ان علماء کرام کو صرف آپ کے ایمان بچانے کی فکر ہے۔ کون ہے جو مدرسہ قائم کرتا ہے؟ کون ہے جو جلسہ کرواتا ہے؟ کون ہے جو بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے؟ سبھوں کو دنیا سجانے کی فکر ہے، ان کو میرے ایمان بچانے کی فکر ہے۔ ان علماء کرام کو عزت دیجئے، ان کو سمان دیجئے، ان کے بات پہ لبیک کہیے، اپنے گھر میں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کا ماحول پیدا کیجئے، سچائی پر مضبوطی سے قائم رکھیے۔ جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں اللہ سچا سکون عطا کر دے گا، چونکہ تمام سکون کا رشتہ نہ محل نہ بلڈنگ نہ اچھے کھان پان میں ہے، سکون کا سارا رشتہ مصطفیٰ کی غلامی سے جڑا ہوا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھوں کو اپنے نبی محترم